اردو دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے سیکرٹ سروس مشن کا قسط نمبر 3 حاضر ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یس مارکر اسپیکنگ۔ رابطہ ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ براؤن نے قدر سخت لہجے میں کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ بے حد مدبانہ ہو گیا۔ میرے کمرے میں آؤ، براؤن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور چمڑے کی جیکٹ پہنے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سپاہی کی بجائے عیاری کی تاثرات خاص نمایاں تھے۔ یس باس، آنے والے نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ بیٹھو۔ براؤن نے میز کی دوسری طرف پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور آنے والا کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کا اندازہ مدبانہ نہیں تھا۔ بلیک باس نے میں مشن شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے اور ان کا حکم ہے کہ مشن جلد از جلد مکمل کر لیا جائے۔ براؤن نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے باس، آخر ہم یہاں آئے کس لیے؟ مشن تو بہرحال مکمل کرنا ہی ہے، مارکر نے جواب دیا۔ تم نے کیا معلومات حاصل کی ہے مجھے بتاؤ تاکہ اس کے مطابق پلاننگ کی جا سکے۔ براؤن نے کہا، باس، میری معلومات کے مطابق سر سلطان بہت کم کئی آتے جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر دفتر پھر اپنی رہائش گاہ پر ہی رہتے ہیں۔ خاص ہے، سخت مزاج آدمی ہے۔ ان کی ایک ہی لڑکی ہے جو آج کل اکریمہ میں اپنی خالہ کے پاس گئی ہوئی ہے۔ ان کی بیوی پوت ہو چکے اور کوٹھی میں اکیلے رہتے ہیں۔ مارکر نے جواب دیا، اکیلے سے کیا مطلب؟ کیا ہوا ملازم نہیں ہے؟ براؤن نے جھوم کر پوچھا۔ باس، ملازم تو ہے، بلکہ سرکاری طور پر ان کی رہائش گاہ پر مسلح گارڈ بھی موجود رہتی ہے، اور جہاں میرا خیال ہے کوٹھی کی حفاظت کا سرکاری طور پر انتظام بھی کیا ہوگا، کیونکہ بہرحال وہ ایک انتہائی اعلیٰ افسر ہے۔ مارکر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ کیسے آدمی ہے، کمزور طبیعت کے ہے یا؟ براؤن نے کہا، سر، پوری طرح تو یہ معلوم نہ ہو سکا، البتہ اتنا معلوم ہو کہ وہ بے حد سخت مزاج آدمی ہے، بہت کم ہنستے ہیں۔ مارکر نے جواب دیا۔ ان کی عمر؟ براؤن نے پوچھا۔ سر، 60 سال کے قریب بتایا گیا ہے، مارکر نے جواب دیا۔ ہو، ٹھیک ہے، براؤن نے کرسی کی پشت سے کمر لگاتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ باس، میرا خیال ہے کہ انہیں رہائش گاہ اور دفتر کے درمیان آسانی سے اغوا کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ان کی کار میں صرف ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی پولیس گارڈ ساتھ نہیں ہوتی، مارکر نے کہا۔ لیکن ان کے اغوا ہو جانے سے مسئلہ خراب ہو جائے، کیونکہ اس طرح ساری حکومتی مشینری حرکت میں آ جائے گی۔ براؤن نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا۔ تو پھر جیسے آپ کا حکم، مارکر نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا مشن کیا ہے؟ براؤن نے یک لخت آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، بس یس باس، اتنا معلوم ہے کہ ہم نے کوئی فائل حاصل کرنی ہے۔ مارکر نے جواب دیا، سنو، ہم نے واقعی ایک فائل حاصل کرنی ہے، لیکن جانتے ہو کہ یہ فائل کہاں ہے؟ براؤن نے کہا، یہ تو مجھے معلوم نہیں سر، ویسے اتنا معلوم ہے کہ فائل کا تعلق وزارت خارجہ سے ہے، اور ظاہر ہے اسی فائل وزارت خارجہ کے ریکارڈ روم میں ہوگی، مارکر نے کہا۔ ہاں، ہونا تو ایسا ہی چاہیے، لیکن ایسا نہیں، یہاں اہم ترین فائلوں کو محفوظ کرنے کا نیا انتظام کیا گیا ہے۔ ایسی فائلیں یہاں کی سیکرٹ سروس کے چیف کی کسٹڈی میں رہتی ہے، اور سیکرٹ سروس کے چیف کون ہے اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ براؤن نے جواب دیا، اوہ، تو پھر سر سلطان کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ مارکر نے جھوم کر پوچھا۔ یہی بتایا گیا ہے کہ سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان جانتے ہیں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، اور ہم نے ان سے پوچھنا بھی یہی ہے۔ اس کے بعد سے اس ہیڈ کوارٹر پر چھاپا مار کر وہاں سے فائل حاصل کی جائے گی۔ براؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لیے اس قدر دیر کی کیا ضرورت تھی؟ اس بڈھے کے حلق سے تو آسانی سے یہ بات اگلوائی جا سکتی ہے۔ مارکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہم لوگ یہاں پہلی بار آئے ہیں، اس لیے تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے۔ بلیک باس، اس ملک کے متعلق
बेहतर तौर पर जानते हो, इसीलिए ये मिशन रेड पेंथर के जिम्मा लगाया गया है। तुम जानते हो कि इंतहाई अहम और इंतहाई मुश्किल मिशन रेड पेंथर का जिम्मा लगाया जाता है। अगर ये मिशन इतना ही आसान होता जितना हम समझते हैं वो, तो फिर कोई भी आम ग्रुप ये काम सर अंजाम दे सकता था, ब्राउन ने खुश्क लहजे में कहा। लेकिन बास बज़ाहिर तो इस मिशन में कोई मुश्किल चीज़ नज़र नहीं आ रही। बुड्ढा जानता है कि सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर कहाँ है, इससे मालूम किया जा सकता है। और फिर रेड पेंथर इतना कमज़ोर ग्रुप भी नहीं कि एक हेडक्वार्टर में दाखिल होकर पाइल हासिल न कर सके। मार्कर ने कंधे उचकाते और मुंह बनाते हुए कहा, और ब्राउन इसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़ा। डाजिम ग्रुप के मुतल्लिक़ मालूम है तुम्हें? ब्राउन ने पूछा। ओह यस बॉस, डाजिम ग्रुप डाजिम सिम्बल किसी मिशन में मारा जा चुका है, बस इतना ही मालूम है, मार्कर ने जवाब दिया। और तुम ये भी जानते होगे कि डाजिम ग्रुप के किस कदर तेज ग्रुप था। रेड पेंथर से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं था, ब्राउन ने कहा। यस बॉस, खासा तेज ग्रुप था, लेकिन बहरहाल रेड पेंथर्स का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, मार्कर ने जवाब दिया। गुड, तुम्हारी ये बात मुझे पसंद आई। एतमाद हमेशा कामयाबी की बुनियाद साबित हुआ है। बहरहाल डाजिम ग्रुप ही इस मिशन में मारा गया था, ब्राउन ने कहा। इस मिशन में मारा गया था, वो कैसे? मैं समझा नहीं बॉस। इस आसान मिशन में डाजिम ग्रुप मारा गया। इस बार मार्कर की आंखें वाकई हैरत से खासी चौड़ाई तक फैल गई थी। हाँ, वो यहाँ आया और फिर इससे पहले कि वो मिशन मुकम्मल करता या कि सीक्रेट सर्विस इसके पीछे पड़ गई। खास तौर पर एक शख्स अल इमरान पेश था और नतीजा ये निकला कि डाजिम समेत इसका सारा ग्रुप मौत की लाट उतर गया। चुनांचे ब्लैक बास ने अब तक मिशन हमारे सुपर किया है, और उन्होंने ख़ास तौर पर ये हिदायत की है कि पहले इस आदमी अल इमरान को ठिकाने लगाया जाए, फिर मिशन का आगाज़ किया जाए। और इस सिलसिले में भी इनकी इंतहाई हिदायत थी कि अल इमरान पर बराह रास्त हमला न किया जाए, क्योंकि इस शख्स का रिकॉर्ड है कि वो न सिर्फ ऐसे हमलों से हमेशा बच निकलता है, बल्कि इसके बाद वो हमलावर पार्टी के पीछे किस अप्रियत की तरफ पड़ता है और आखिरकार वो हमलावर को मौत के घाट उतार देता है। इस शख्स अल इमरान से दुनिया की तमाम सीक्रेट सर्विस और बैनुल अक़वामी तंजीमें इस कदर खूब खाती है जैसे बच्चे किसी भूत से डरते हैं। हालांकि बज़ाहिर एक अहमक और मस्खरसानो जवान है, ब्राउन ने तफसील बताते हुए कहा। ओह हैरत है बास, मैं वाकई हैरत में मुब्तला हो गया हूँ कि एक आदमी इस कदर खूब कहा जाए कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से मुतल्लिक़ है। मार्कर ने हैरत भरे लहजे में कहा, नहीं ये फ्रीलांसर है, अलबत्ता पाक एशिया सीक्रेट सर्विस इसलिए काम ज़रूर करता है। बहरहाल ब्लैक बास की हिदायत पर मैंने यहाँ आते ही इस अल इमरान के खात्मे के लिए एक प्लानिंग की, और अब ये अल इमरान इंतहाई शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल में पड़ा हुआ है और किसी भी लम्हे इसकी मौत वाकई हो सकती है। ब्लैक बास ने अल इमरान के मुतल्लिक़ ये रिपोर्ट सुनने के बाद ही हमें मिशन शुरू करने की हिदायत दी है। ब्राउन ने जवाब दिया। ओह फिर तो ये शख्स इंतहाई ख़तरनाक होगा, क्योंकि ब्लैक बास किसी आम आदमी को कभी खातिर में नहीं लाता। बहरहाल अब तो वो एक लिहाज से ख़त्म ही हो चुका है। अब मैं मिशन के सिलसिले में आप इस कदर परेशान क्यों है? मार्कर ने जवाब दिया। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन अब हमारा मुकाबला पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से होगा। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का रिकॉर्ड है बेहद शानदार है, इसलिए मैं जो कदम भी उठाना चाहता हूँ इंतहाई सोच समझ कर उठाना चाहता हूँ। अगर हमने सर सुल्तान को अगवा कर लिया तो यकीनन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को भी इत्तला मिल जाएगी और फिर वो भी हरकत में आ जाएगी। जबकि मेरा ये प्रोग्राम है कि मैं अचानक इनके हेडक्वार्टर पर रेड करें क्योंकि इत्तलात बहरहाल मौजूद है कि हेडक्वार्टर में सिर्फ पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का चीफ रहता है।
اس کے ممبر وہاں نہیں رہتے اور ان کے ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کے لیے بے شمار سائنسی انتظامات کیے گئے، لیکن ہمیں ان سائنسی انتظامات کی تو فکر نہیں، ہمارے پاس ہر قسم سائنسی حربوں کا توڑ موجود ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ریڈ کے وقت تک سیکرٹ سروس کے ممبرز کو علم ہی نہ ہو سکے، اس طرح ہم آسانی سے فائل حاصل کر کے یہاں سے نکل سکتے، براؤن نے کہا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں باس، ایسی صورت میں تو اس کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے کہ اس بڈھے سے ہیڈ کوارٹر کی بات اس طرح اغوائی کی جائے کہ اس خود بھی معلوم نہ ہو سکے اور نہ ہی اسے اغوا کیا جائے تاکہ کسی کو بھی کچھ معلوم نہ ہو سکے، مارکن نے کہا۔ ہاں ایسی ہی بات میں سوچ رہا ہوں، براؤن نے جواب دیا۔ تو اس کا بڑا آسان حل ہے، آپ پروفیسر شارٹن کو کل طلب کر لیں، ہپناٹزم کا انتہائی ماہر، اس کے بعد ہم پروفیسر سمیت طور پر سر سلطان کے کوٹی کو پہنچ جائے گا اور پروفیسر شارٹن ہپناٹزم کے عمل سے ان کے ذہن سے ہیڈ کوارٹر کے متعلق تمام تفصیلات دلوا کر سر سلطان کے ان کو سجیشن دے دیں گا کہ وہ اس بارے میں کسی کو نہ بتائے، اور پھر ہم انہیں ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کر کے وہاں سے فائل حاصل کر لیں گے۔ مارکر نے کہا، گڈ، تمہارا ذہن واقعی میری طرح ہی سوچتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں ریڈ پینتھرز کا نمبر 2 بنایا ہے۔ میرے ذہن میں بھی یہی آئیڈیا تھا، اس لیے میں نے پروفیسر شارٹن کو پہلے ہی بلوایا ہے اور وہ ریمبو کلب میں ٹھہرا ہوا ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ پروفیسر شارٹن کے ذریعے اس علی عمران کے ذہن مکمل طور پر معاف کر کے اس کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن جب میں نے پروفیسر شارٹن سے ذکر کیا تو پروفیسر شارٹن اس عمران کا نام سن کر اچھل پڑا۔ اس نے بتایا کہ عمران خود ہپناٹزم کا خاصا ماہر ہے اور ایسے آدمی کا ذہن کسی صورت میں کنٹرول میں نہیں لے سکتا۔